فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرے سپارے کی ابتدا ہے۔ سورت تو بقرہ ہی چل رہی ہے لیکن بہرحال دوسرا سپارہ شروع ہوا۔ سیقول السفہاء من الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بعض لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ تمہارے قبلے سے تمہیں کس نے پھیر دیا۔ اصل میں یہ ایک قصہ ہے تحویل قبلہ کے نام سے۔ وہ یہ کہ آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو دونوں قبلوں کو سامنے رکھنا مشکل ہو گیا، تو یہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھیں۔ تو 16 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی، لیکن حضور کے دل کی چاہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی کو بنا دیں۔ اسی کی طرف اللہ نے آگے اشارہ بھی کیا کہ قد نری تقلب وجہک فی السماء، اے نبی جی آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم اس کی طرف آپ کو پھیر دیں گے دوبارہ۔ تو حضور علیہ السلام کے دل کی چاہت اور آپ کا انتظار یہ 16 مہینے تک چلتا رہا۔ تو خیر اللہ پاک نے اس کے بعد حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی جی اب آپ بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھیے۔ اب چونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے تو اچانک بیت اللہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، تو مسلمانوں نے اسی وقت جو ہی حکم آیا اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ اب یہ ہوا کہ یہود جو تھے اور کچھ لوگ وہاں مدینہ منورہ کے وہ یہ کہنے لگے، جن کو اللہ نے سفہاء کہا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، تو یہ اہل کتاب مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے، ارے یہ کیا، اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو بدلا کیوں، اور اگر پہلا غلط تھا تو پھر اس کی طرف منہ کر کر نماز کیوں پڑھتے رہے۔ تو یہ تشویش انہوں نے پیدا کی، تو اللہ نے یہ آیتیں اتار کر حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے، سب قبلے اللہ کے ہیں۔ تو اللہ جو چاہے حکم دے وہ مالک ہے، غلام کو مالک کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا کہ کنت علیہ، کہ اے نبی جی جس قبلے پر آپ پہلے سے قائم تھے ہم اس کو بدلیں گے۔ اب یہ قبلہ کون سا تھا؟ وہ بیت المقدس تھا۔ آپ پورا قرآن چھان کر دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب ظاہر ہے حضور علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی وہ اللہ کے حکم سے پڑھی، اور وہ حکم قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بھی امت کے لیے ویسے ہی حجت ہے جیسا کہ اللہ کا قرآن حجت ہے۔ اگرچہ درجوں کا فرق ہے لیکن حجت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ تو ان سے یہ سوال ہوگا کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ جس قبلے پر آپ پہلے قائم تھے وہ قبلہ کون سا تھا، اب ظاہر ہے اس کو بتانے کے لیے قرآن سے دلیل پیش کریں وہ ملے گی نہیں، اور وہ حدیث سے ملے گی، اور یہ لوگ حدیثوں کو حجت مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یہاں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جیسے قرآن حجت ہے ایسے ہی میرے نبی کا فرمان اور میرے نبی کا عمل وہ بھی حجت ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ تشویش پیدا ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا پہلا قبلہ غلط تھا یا یہ والا غلط ہے، تو مسلمان بھی پریشان ہوئے کہ وہ نمازیں جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کر پڑھی آیا ہماری وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تسلی کے لیے آگے قرآن کی آیت اتاری کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اے نبی جی آپ گھبرائیں نہیں، ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی وہ نمازیں جو تم نے اس قبلے کی طرف منہ کر کر پڑھی ہیں وہ بھی چونکہ اللہ کے حکم سے تھی اس لیے تمہاری وہ نمازیں اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا وما کان اللہ لیضیع صلاتکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کریں گے، بلکہ کہا ایمانکم،
تو نماز کو اللہ نے یہاں ایمان کہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کا دین میں اتنا اہم درجہ ہے کہ یہ ایمان کے برابر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اب جو اتنی اہم چیز ہو بتائیں اس کو چھوڑنے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورت کے پارے کے شروع میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط یعنی درمیانی امت بنایا ہے، اعتدال والی امت، اور اس کا ایک معنی ہے کہ تمہیں با اعتماد امت ہم نے بنایا۔ اب دیکھیں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کو معتدل امت بنایا۔ پہلی جتنی امتیں تھیں ان کے یا تو عقیدے میں گڑبڑ تھی، بعضوں کا عقیدہ انہوں نے ایسا بنا لیا کہ حد سے آگے گزر گئے، کچھ بالکل نیچے رہ گئے، یعنی افراط اور تفریط پہلی امتوں میں تھی، لیکن اس امت کے عقیدے میں کوئی افراط و تفریط نہیں۔ ایسے ہی عبادات کو دیکھ لیں کہ اس امت کو اللہ نے جو عبادات دی ہیں ان عبادات میں بھی اعتدال ہے۔ پہلی امتوں کی عبادات میں بہت زیادہ تنگیاں تھیں، سختیاں تھیں، اس امت کو اللہ نے معتدل امت بنایا ہے۔ تو اعتدال بہت بڑی نعمت ہے، مزاج میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے ہر معاملے میں اعتدال سے قائم لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت درمیانی امت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہود جو تھے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ اور ماں ہے۔ تو یہ معتدل عقیدہ اللہ نے اسی امت کو جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی جی یہ اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ والدین اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، کیونکہ حضور کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہٹ دھرمی بیان کر رہے ہیں کہ چلو شک شبے کی وجہ سے نہ مانے تو اور بات ہے، وہ تو آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں، پھر بھی آپ کو نہیں مان رہے۔ اب یہاں اللہ نے یہ کہا کہ ایسے جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانتی ہے، کیونکہ جیسے ماں باپ اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے، اولاد بھی تو ماں باپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے۔ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کا جسم اور اس کی زندگی کا کوئی گوشہ ماں باپ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، چھوٹا سا ہوتا ہے، ماں اس کا پیشاب پخانہ بھی دھوتی ہے، اس کو برہنہ بھی دیکھتی ہے، لیکن والدین کے جسم کے حصے اولاد سے پوشیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شروع سے پردے کی حالت میں انہوں نے ان کو دیکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اولاد کے پہچاننے میں خطا کا ہونا یا نہ ہونا یہ زیادہ قریب ہے۔ ماں باپ کو پہچاننے میں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہو سکتی تھی۔ تو اللہ یہ فرما رہے کہ وہ اتنا میرے نبی کو جانتے تھے جیسا کہ والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مانا نہیں، یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی۔